کھلے کھاندا ہی ہوئے جڑا بھونکے یہودی آدن تیرے یار سارے مولویوں کو مارے کہ گال سمجھا یہودی من گن صدیق محمد یار ہے باللہ صدق اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد نبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد اس کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیا مبارکہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات تھا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سمون دی اللہ توفیق آمین اللہ رب العزت آج دی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے حوالے دینے آپ تشریف لینے میں اللہ تعالی تمام دے قدم قدم کی نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل مکمل تکمیل علی محبت عطا فرمائے اللہ کریم کی ذات پاک اساں سارے دین مبارک دی کامل سمجھ عطا فرمائے آمین ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یوفقہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک دے صحابی بھی ہیں اور نبی سے کی ذات پاک دے کاتب وحی بھی ہیں رازدار رسول بھی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سالہ پاک بھی ہیں تے قیامت تک دے مومنہ دے مامے بھی ہیں سبحان اللہ کیونکہ میں ایک لفظ دا اضافہ اپنی طرف تا نہیں کیتا میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے فرمان اور اللہ دے قرآن دے مطابق آپ حضرات دی سماعت کے حوالے ایک جملہ پیش کیتے مومنہ دے مامے ہیں سبحان اللہ جماعت اہل سنت دا عقیدہ نہیں بلکہ اللہ دا قرآن ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جتنیاں بیبیاں آقا کریم دے نکاح اقدس دے اندر تشریف گھنتے آئی ہیں وہ بیبیاں سرکار دیاں دا گھر والیاں ہو سن مگر قیامت تک دے مومنہ دیاں ماما ہو سن جیڑی اماں ہوں دی جڑا ہوں دا بیرا ہوں دے وہ اولاد دا ماما ہوں دے اگر کوئی شخص مومن بیٹھے تو وہ آگ تلے سی ماما دا ہے کیونکہ ہمیشہ نانکے نالی پیار وہی رکھ دے جب اماں نالی پیار ہو جب اماں نال پیار ہے وہ کائنات دے اندر واحد ہی واحد جڑی اصحابہ رسول اور آقا کریم علیہ السلام کی نکاح مبارک کے اندر تشریف گھنتے آئی ہیں اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اون جوان کو اتنا کمال عطا کیتا ہے کہ جل ویلے کو دربار مصطفیٰ وچ باندے ہیں سرکار کی ذات مبارک دے لبھائے مبارک جو ہی جنبش وچ آندے ہیں تول سایاں دے لفظاں کو دل دی تختی تے لکھ دے ول یاد کریں دے ہیں لکھتے یاد کرتے ول اپنے تک نہ رکھ دے ہیں بلکہ نبی دی امت کو عطا کریں دے میرے خیال ہے جن کو کشائے ہوئے تو کوئی کہیں کو نہ دے وے وہ کو دنیا بخیل آتی ہے صحابہ کرام اتنے سخی ہوندے ہیں سن دے سایاں کو لیں دے محمد دے غلامہ سبحان اللہ ویسے ہی اللہ کریم دے حضرت پاک نے بھی کلام مجید اندر ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدوانین اے محبوب تساں بھی اتنے وڈے سخی ہوئے اتنے وڈے سخی ہوئے جڑا کچھ میں رب تعالیٰ دے حضرت پاک محبوب تک وہ عطا کیتے تساں لکا دے کہہ نہیں رکھا بلکہ میری مخلوق کے جوڑا چھو آقا دیت پاک نے کیا کیا چیزاں تقسیم کی تھی کیا کیا چیزاں عطا کی تھی وہ اللہ دا قرآن بھی گواہ ہے اور میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان بھی گواہ ہے تو آپ فرمیدن جلے میں سرکار دی پاک بارگاہ وچ موجود ہوں تو میں آقا کریم علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ اسا تا کہیں نال بھلا کرنے چنگائی کرنے اور خیر دا ارادہ کرنے کیا اللہ ہی کہیں بندے نال بھلائی دا ارادہ کرے دے کیا اللہ کریم دی پاک بھی کہیں دے نال چنگائی دا ارادہ کرے دے آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے جڑے اپنی زبان اقدس تو فرمودات جاری فرمائے ہیں تا آکھن والے نبی ہیں تے سنن والے میرے محمد دے صحابی ہیں صحابہ کرام دے اندر صرف یہ تک محدود تیرہ نہ ہوندائی آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر اولو العزم شخصیات موجود ہوندے ہیں حضرات شیخین صحابہ کرام بھی موجود ہوندے ہیں
سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر بن خطاب موجود ہیں، حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا موجود ہیں، حضرت سیدنا عبیدہ ورگے جوان موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود ورگے جوان موجود ہیں، معاذ بن جبل ورگے لوگ موجود ہیں، اتنی قد آور شخصیات موجود ہیں جن دے بارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا اگر قرآن دا علم پوچھنا چاہتے ہوئے تو میرے علی اگر قرآن دی تفسیر دا علم پوچھنا چاہتے تو میرے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھو، اور اگر امت آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا اگر فقہ دا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوئے تو عبداللہ ابن مسعود کو پوچھو۔ قربان تھی وجہ اتنیاں بڑیاں شخصیات کیڑی جگہ دیتے باندھے ہن اور دربار مصطفیٰ ہے۔ اگر حضرات صحابہ کرام دی سیرتاں دے مطالعے کرو نا ان دے اندر یہ ہے کہ جلے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی ذات اقدس موجود ہوندے ہن تو آپ آقا سے دی ذات پاک دے سامنے اگر کہیں کو کوئی کلام کرنا چاہے نا، مخاطب کرنا چاہے نا، کہیں کو گال سمجھاونا چاہے نا، کہیں کو بات نسنا چاہے نا، اتنا ہولے بولے دے ہن کہ بیا بندہ اپنے کن تے ہاتھ رکھ کے اتنا تک آپ دے منہ نال کن لا دے دائی آدھائی آواز کیوں نہیں نکل دی؟ آپ فرمیدن تو سا اے نہیں دے دے کہ آواز صدیق دی کیوں نہیں نکل دی؟ اے تا دیکھو دربار کے لیے، اے تا دیکھو جڑی جگہ دیتے بیٹا وہ جگہ کے لیے تو وہ لے صحابہ کرام کتنا موجود ہوندے ہیں میرے مصطفیٰ کریم دی دربار گہر بار کے اندر موجود ہوندے ہیں، یعنی صحابہ کرام اگر آقا کریم دی محفل اقدس چی موجود ہوئے نا اتنا ہولے بولے دے ارے ہولے بولن دا حکم نہ انہاں کو کئی وقت دے بادشاہ دسائی تے نہ ہی انہاں کو نبی دے کئی غلام دسائی، نبی دی دربار دا ادب خود خدا اللہ دی پاک نے کلام مجید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا ہر جگہ تے ونجو تڑے ونجن دا رنگ ڈھنگ جدا ہوئے، ایک کرا ہے جنن میرے یار دی جھوک دے ول خیال کرے، جنن میرے یار دی جگہ دے ول خیال کرائے، اللہ کیا کروں؟ اللہ دیتے پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میں مخاطب این جادتے ہر کہیں کو نہیں کرے دا، سبحان اللہ، میں خطاب ہر کہیں کو نہیں کرے دا، میں ان کو کرے نا جن دے پلے ایمان ہو سی، جن دے پلے میرے مصطفیٰ کریم دی وفا ہو سی، ہر جڑا میرے مصطفیٰ کریم دا جانثار ہو سی۔ خدا تعالیٰ دیتے پاک نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک کرا ہے جنن دربار مصطفیٰ وچ آوائے ول تساں اتنا ہولے بلائے کہ میرے محبوب دی آواز تو تیری آواز اونچی نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر کوئی شخص یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اج بھی اگر کوئی شخص عمرہ دی سعادت واسطے گیا ہوئے یا پہنچن دی تیاری کرندا پیا ہوئے، حج دی سعادت واسطے ٹھیک دے آ گیا ہوئے پڑھتے یا ویندا پیا ہوئے تو انہاں کول پوچھایا چا جلے تساں عمرہ کرن گیا ہوئے یا حج پڑھن گیا ہوئے اللہ سی دے گھر جلے گیا ہوئے ہولے ہولے بولے ہوئے یا اونچے بولے ہوئے؟ تو میرے خیال دے سارے آدھے بیٹھے سن اونچے اونچے بولے ہوئے، تو میں انہاں دی خدمت چار کرنا ہوں لے کیا لفظ بولے ہوئے؟ تو میرے خیال دے او جلے آکسن وال میں جڑا کچھ کچے پکے پکائی ودا تو کو سنا دینا، وہ تلبیہ پڑھ دیں، اور تلبیہ ہے لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جلے تو حاجی اللہ دے گھر وچ ونجے ول اونچا بولے دے، سبحان اللہ، جلے حاجی اللہ دے گھر وچ ویندے ول اونچا بولے دے۔ ہن میں صرف سرائکی وچ ایو کچھ لفظ آ کے اپنا ہاں کہ نہیں ٹھارا، میں بئی طرح دا سینے دا زور لے کھلا پڑھیں دے حتیٰ کہ اپنے پورے جسد دی اپنے جسم دی توانائی کو خرچ کریں دے، اور خرچ کر کر دے آدھے لبیک لبیک دیواراں دے نال وداؤں دے دھما مچائی وداؤں دے، بازاراں وچ وداؤں دے دھما مچائی وداؤں دے، مکان وچ وداؤں دے دھما مچائی وداؤں دے۔ حاجی کو پوچھو اللہ دے گھر وچ ودے اونچا ودا بولے نے مگر تے کو پتہ کہیں نہیں، اللہ کریم دے پاک نے صرف جھکا بولن دا ادب دیتے تا مکے چ نہیں دیتا مدینے۔
اللہ دے تے پاک نے فرمایا جنن میری جناب وچ آوا ہے تے ول اونچا بولا ہے جنن میرے یار دی جھوک دے وجہ جھکا بولا اللہ اکبر اللہ سے تیرے محبوب دی دربار دے اندر اونچا کیوں بولوں اللہ دے تے پاک نے فرمایا اگر تیری آواز اونچی تھی گئی تو تیری آواز میرے محبوب دی آواز تو بلند تھی ویسی اور اگر میرے محبوب دی آواز تو تیری آواز اونچی تے بلند تھی گئی ان تحبط اعمالکم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ میں خدا کائنہ دیکھ ساتھ تیرے منہ تے داڑیاں کتنیاں بڑھیاں کائنہ دیکھ ساتھ تیرے پٹکیاں دے وال کتنے ہن کائنہ دیکھ ساتھ تیرے سجدے کتنے ہن کائنہ دیکھ ساتھ تیرے ہاتھ چ داڑیاں دی تسبیح کتنی آئی میں رب دی ذات پاک جدن بھی مدینے چ دیکھ ساں عبادتاں کائنہ دیکھ ساں یار دا ادب اللہ اکبر تے ہی وجہ واسطے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی دربار وچ باندھے ہیں اپنے منہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے باندھے کئی شخص آپ دی خدمت چار کیتا اتنی وڈی اعلیٰ جناب وچ باندھے ہوئے اور اپنے منہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کیوں باندھے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن ہے نبی دی دربار وچ کراں اونچا نہ بلائے یہ حضرت ابو بکر صدیق دا ادب ہی وے آؤ حضرت عمر بن خطاب دا ادب سنو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں آپ نبی سائیں دے پہلے ہی صحابی ہیں جنہاں مردہ میں چو نبی دا کلمہ پڑھے اللہ اکبر اے پہلا ہی جوان ہے جے آقا دیت پاک دا مردہ میں چو کلمہ پڑھے تیری جدوہ واللہ آکھنا چاہتا پہلا ہی آقا کریم دی امت پاک دے اندر جوانے جے مردہ میں چو نبی دی ذات پاک دا پہلے کلمہ پڑھے اور علماء یمین و یسار تشریف فرمائے آپ دے قدمین پاکاں چو برکت حاصل کریں دیں کہ میں پوچھا کرو کہ اے رساؤ حضرت ابو بکر صدیق نے آقا دیت پاک دا جلے کلمہ پڑھائی کیڑی بنیاد ہوتے کلمہ پڑھائی موجزہ دے کے کلمہ پڑھانے چاندر کو ٹکڑے تھیندا دے کے کلمہ پڑھانے شجر و حجر کو زمینہ چیر تے آقا دے قدمہ جھکدا دیکھ تے کلمہ پڑھانے قرآن گواہ ہے اللہ دیتے پاک نے فرمایا صدیق اکبر نے جڑا پہلا آقا دی پاک بارگاہ دے وچوں کلمہ پڑھائی اور نبی دی ذات پاک دے علم غیب تے ایمان رکھ کے محمد دا کلمہ پڑھائی سبحان اللہ اللہ اکبر اے آقا دی امت پاک دے اندر پہلا جوانے نے جائے نبی دی ذات پاک دے غیب دے علم کو مننے سبحان اللہ محمد دا کلمہ پڑھے کیونکہ آپ دا جڑا نام ہے نا وہ عبداللہ ہے کیا آپ دا نام عبداللہ آپ دی والدہ نے آپ کا نام عبدالکعبہ رکھنا دی کوشش کی ہے مگر آپ دے والد کرامی نے فرمایا میں اپنے پتر دا نام عبدالکعبہ کہنا رکھ سا آپ فرمایا کیا رکھ سو آپ فرمایا کعبہ یہ کعبہ ہے آپ نے فرمایا تھے میں کعبے دے نال اپنے پتر دا نام رکھ دیا آپ نے فرمایا کعبے نال اپنی اولاداں دے نام نہیں رکھی دے اگر رکھنا ہی چاہیے تو اللہ دے نام رکھ کیا رکھا آپ نے فرمایا اگر رکھ دیا عبدالکعبہ تین دا مطلب کیا بن دے معنی کیا بن دے آپ فرمایا کیا بن دے فرمایا کعبے دا بندہ کیا کعبے دا بندہ آپ نے فرمایا ول اے جڑا ساڈا پتر ہے یہ جتنی اللہ دی مخلوق ہے تے سارے کعبے دے ہوں کہ اللہ دے آپ نے فرمایا ول رکھ چا عبداللہ آپ دی اماں نے آکھائی عبداللہ نام میں رکھن دی کوشش کی میں کراں جلے تساں آکھ لیتے ابا ہی وے آپ نے فرمایا چلو میرا نام عبدالکعبہ ہے تہاڈا نام عبداللہ رکھنا پسند آئی چلو میں ایویں آدیاں جیویں تساں چا آکھو میں پوتر دا نام اوہا تسلیم چا کرے سبحان اللہ وہ جڑی آکھن والی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق دی اماں ہے اور جڑا نام پکاون والے ہیں وہ آپ دے ابا ہن ہن نے نکی جی ایک مثال سمجھو چا تے نکی جی گال سمجھو چا نکا جی اشارہ سمجھو چا تو کو بات تھوڑی جی سمجھ آوے سی پہلے جڑیاں عورتاں ہن نا او مرداں دیاں منیندیاں ہن سبحان اللہ جڑے تساں کھیل پہ میں رکھ دتے ہاتھ تک نہیں آ گیا تھا میں کوشش تائیو کچھ کریندا ہونا کہ کہیں نہ کہیں طریقے نال ہوا گلی کھڑی ہوے نیندری نہ آوے مگر میں تھوڑا تھوڑا تو کو دکھیندا ہی رہساں تو کو دسیندا ہی رہساں ہلیندا ہی رہساں چلیندا ہی رہساں تے مدینے دا رستہ دکھیندا ہی رہساں سبحان اللہ پہلے عورتاں ہوندیاں اپنے پایاں دا آکھا منے دیا ہن ہن تو ماشاءاللہ صرف شوہر دا نام لکھا ہوا ہے بس باقی کئی کھاتے جو شود کا شمار کہیں نہیں وہ کو اما چاہ کو والی سونا ہے وہ کو متنین چاہ کو والی سونا ہے میرے خیال دے کو دھوٹ چاہ کو والی سونا ہے وہ بل ہر کہیں دی اپنی اپنی ٹر میں اپنی اپنی ایک بولی ہے خدا دا نائی وے اللہ دیتے پاک نے گھر دا جڑا نظام کہیں دے ذمے لائے نا وہ مرد ہے
قرآن مجید وچ اللہ دے پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. خدا دی ذات پاک نے فرمایا جڑا گھر دے افراد ہیں نا اے رعایا ہیں. جڑے گھر دے افراد ہیں اے رعایا ہیں اور جڑا گھر دا بادشاہ ہے او تہاڈا پیو ہے. تے میرے خیال دے جڑا بادشاہ ہوندے نا وہ پلنگاں دے سمدے. جڑا بادشاہ ہوندے تختاں تے سمدے ایویں نا یا بادشاہ بھانے سمدے. ابے کو آدے وے بادشاہ سمجھے دے بھانے جیوے تو کی تو دا موصلہ ہے. میں تو کو نصیحت کھڑا کرے نا مگر تساں میں کو چٹے موتی کھڑے دکھیں دے. میں تو کو نصیحت تا جملہ کھڑا لینا. بادشاہ کی تمام یہ وقت جڑا سارا بادشاہ ہے پرائم منسٹر ہے وہ کون ہے؟ چاچا محمد شہباز شریف ہے. چاچا میں کیوں آکے سارے تو وڈا ہے وہ اندے کرتوت ہیں اللہ نے پوچھنے اندے کو سارے کرتوت ہیں سارے کرتوت سارے کو اللہ نے پوچھنے مگر بڑا تو ہے نا. سنیہ دی جڑی بولی ہو سی ادب علی ہو سی ایک نا بے ادبی زبان کہنا ہو سی. اساں جگن بھی لفظ بولے سو نہ بول دے بعد بولے سو تول دے پہلے بولے سو تولے سو تے ول بولے سو تاکہ بے ادبی دے شائبہ تک تصور نہ تھی. چاچا محمد شہباز شریف پرائم منسٹر ہے نا رساؤ تے بادشاہ ہے نا بادشاہ بھانے تے سمجھے یا محلے سمجھے محلے سمجھے. تو خیال کرو پیو کو محلے سماؤ. پیو ستا پہ بھانے کل کا چھوڑ ستا پہ ڈڈی مشین ایسی ہے تو کی تو دا موسیقی چاو کنج بہتے مقالہ کرے میرے پیو میرے واسطے کیا کیتا. تیرے واسطے اگر کچھ نہیں سی کیتا نا اگر تو ہیں پیو دا تو شناختی کارڈ میں کو نہیں کھا جلے شناختی کارڈ آوے سی میں دے شناختی کارڈ دے نام کو سا پکرے سا پر ہندہ جڑا پیو دا نام ہو سی میں اندھو دے انگوٹھا دے تے آگ سا تیرے پیو دا نام کہیں فوراً آپ نے سی پیرا اگر میرے پیو دا نام کہیں دا مطلب ہے میں حرام دا ہاں میں کہہ جات پیو تیرے واسطے کچھ نہیں کیتا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ماشاءاللہ ٹائم ڈھیر سارا تھیا کھڑا وال تساں بھی ہوندے وے تھکے ہوئے
اور ڈھیر سارے مصروفیات ہوندے وے تا اساں بھی تہاڈی خدمت وچ اتنا کچھ عرض کرنے کہ زیادہ تھکاونا بھی مقصود کہ نہیں ہوندا. مولا روم سرکار فرمیندے ہیں گھر وچ کوئی ہوے تا ساڈے ہی کوئی کافی ہے. گھر وچ کوئی ہوے تا ساڈے ہی کوئی کافی ہے. گھر وچ کوئی نہ ہوے ساری مار کنڈا کٹی رکھو فائدہ کہ نہیں. ہن میں کو بدلاواں چاہا تو سمجھاواں چاہا گھر وچ کوئی ہوے تا محمد دا فرمان ہی کوئی کافی ہے. اللہ اکبر. یہ گھر ہے نا یہ چار دیواری ہے نا اگر یہ چار دیواری دے اندر کوئی ہے کنڈی کھڑکے سوچا جواب مل وے سی اور دروازہ کھول وے سی. اگر گھر کوئی نہ ہوئے ساری دیوار کنڈا کٹی رکھو جواب ہی کہنا مل سی کیونکہ گھر جو خالی ہے. دل وچ اگر ایمان ہے نا محمد دا ہی کو فرمان ہی کافی. اگر ایمان کہیں نہیں ہوئے قرآن جھول دے چپیلاؤں والی فائدہ کہیں نہیں ہوئے حدیث جھول دے چپیلاؤں والی فائدہ کہیں نہیں ہوئے. اسا ساری رات میں کو تے جھگوں وہاں کھڑے تے تہاڈی خدمت دے اندر ہی میں کچھ عرض کروں کھڑے اور تو کو ول ول بار بار جگاؤں کھڑے فائدہ کہیں نہیں. اوے دل وچ ایمان تا ہوئے سبحان اللہ فرمان کافی. مگر آپ نے فرمایا تو نام کیا رکھو. آپ نے فرمائی نا عبد الکعبہ ماں رکھا ہے عبداللہ باپ نے رکھا ہے ابو بکر تساں چ رکھے صدیق اکبر میں اچھا صدیق آدھے کے کوئی ترائے لفظ ہیں کہ میں نکے نکے لفظ پکاؤ چاول ہیں اگر ٹورپو نے صدیق صادق تو نکلے صادق کے کو آدھن تے صدیق کے کو آدھن صادق کو آدھن جے کو بندے آکھن سچا صادق کو آدھن جے کو بندے آکھن سچا صدیق کو آدھن جے کو رب آکھن سچا. اللہ اکبر. اے اتنا سچا ہے کہ آقا دیت پاک نے فرمایا یمن دے اندر ونجو تے دین اسلام کو پھیلاؤ. آپ ویندے پیان تے یہودیاں دا بہت بڑا ادارہ آ گیا. آپ نے فرمایا چلو اتھا تا ویسا کلمہ پڑھن دی تبلیغ کرے سا پہلے ہنا کو بندہ نہ چ بنا. حضرت ابو بکر صدیق انہاں دے ادارے دے اندر داخل تھے. چھٹی دا ٹائم تھی اگڑائی بار ریسیس کریں دے تے کھیت دے شے دے کھڑے ہیں. آپ جلے پہنچے تو استاد موجود بیٹھے ہیں. کون کون استاد ہیں؟ کعب بن اشرف بیٹھائی فنحاس بیٹھائی. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے یہودیاں تے آلے بیٹھے ہیں. آپ جلے توڑ پہنچے نا کیا آپ نے ڈرنا ہے بھلا محمد دا غلام ہی ڈر دے آقا کریم دا غلام ہی بھلا ڈر دے نہیں ڈردا کدا نہیں ڈردا. میرے پیر سید نصیر الدین نصیر کو ایک بندہ آ گیا عرض کر دے کلے کلے ودے راندے میں مہربانی کرو کو گاٹ شاٹی رکھو چاکو ویپن شیپن ہوئے کوئی ڈنڈا سوٹا ہوئے پیا چلو کوئی حفاظت نہ کرے سی. آپ نے فرمایا کہنے کو لو وہاں کے متن کوئی اٹھی پوے دشمن کوئی مار گتے. آپ فرمایا جلے مرے سی کون آسی فرمایا فرشتہ. فرمایا نا کیس فرمایا ازریل. آپ نے فرمایا میں جو وی گارڈ کھڑا ہوں ازریل بگل بچا گئے مگر کہنا. آپ نے فرمایا وال کچھ ہونا تا چاہیے ہے. آپ نے فرمایا وہ جتنا کچھ میں گارڈاں تو تے خرچ کرے سا نا میں یہ ادارہ بنا تے محمد دین تے خرچ نہ کرے. آپ دی خدمت عرض کرنے کے حضور متن کوئی مار گتے. ہن جملہ میرے پیر دا سنا ہے 4:17 میں پکائی ودا. آپ نے فرمایا سنا ہے مٹی کے تلے دبے جائیں گے پر یار ہاتھوں سے ملے جائیں گے. ہم بھی نہیں ایسے جانے والے آئے گا بلاوا تو چلے جائیں گے. آئے گا بلاوا سارے اسلاف کی زندگیاں گزاری. سارے اسلاف بھی میں روڈاں دے کلے ودے ہوندے ایڈے سونے ہوندے ایڈے سونے ہوندے. اللہ دی قدم نہ ہوندی گڈی وچ چا کوئی نہیں ملدا میں پتی کپ تے کھاویں ایمان کلے تن تنہا ودے پر جت ہی باندن جنگل منگل چ بڑے. سبحان اللہ. بابا جی ہونا جلے لودھراں دے الیکشن دے اندر تشریف گھنتے آیا والا ساگو پچھو ودے راندے آسا کوشش کریں دے کئی طرح نال مصافہ تھی ونے کوئی بٹا لاگ ونے کوئی کلام تھی ونے کوئی گفتگو تھی ونے. پاس جلے آپ ڈیٹا نہ میں ہن میں میرا ٹائم ختم تھی کہ آپ جلے لاہور دی طرف روانہ تھے تو اسیں پیچھو گڈیاں لا رہی تھیں. عصر دی نماز دا ٹائم فوت تھی من دے آیا کھڑا ہے مگر کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے ظہر دی نماز کٹے پڑھی آسے عصر دے دریا دے بابا جی علی نماز کہنی پڑھی. اے پتہ ہی بابا جی جیتا نماز پڑھ سے موقع مل کو سے. سبحان اللہ. پاس یا ایک جگہ دیتے ہوں میں نہ پمپ نہ سے نہ لوکیشن نہ سے نہ جی پی آر ایس نہ سے نہ تو کو بس یہ کوئی تاری خدمت ہے. یا ایک پمپ دیتے بابا جی رکے تے بابا جی کو چیئر دیتے بلائے نے تے آپ کو جلے وضو کراون لگے تو سارا علاقہ کٹھا تھی وہ کہ وہ بابا آگے بے. سبحان اللہ. وہ جیمے پتہ لگدا گیا تے بابا جی دی خدمت وچ آندا گئے تے اللہ دی قسم میں تیری خدمت وچ عرض کرنا چاہنا کوئی مائی دا لال ہوے میں کو دسے چا بابے دے چہرے کو کہیں اکھ بھر دے کے نہ ڈٹھا. سبحان اللہ. بابے دے چہرے کو کہیں گاہ نہ ڈٹھا ہوے بچا کیا آئی
آپ دے چہرے دے تے جڑا نور آئی نا اے میرے محمد دا فیضان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور آقا دیات پاک نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ تو کو میں رب دیات پاک نے 3 وصف عطا کیتے ہیں جن وچ ایک وصف میں تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا. آقا دیات پاک کو اللہ نے فرمایا محبوب وانو سر تو بالروب سبحان اللہ ہائے ہائے وانو سر تو بالروب اے محمد تہاڈی جڑی میں مدد کرنی ہے نہ ڈنڈیاں نال کرنی ہے نہ سوٹیاں نال کرنی ہے نہ ویپن نال کرنی ہے نہ ہتھیاراں نال کرنی ہے تہاڈی جڑی میں مدد کرنی ہے روب نال کرنی روپ ہوئے بندے دا ہاں ول بنتا بندے دے سامنے ہی وجہ واسطے بابا جی نے پٹکے دا وال ولیندے نا تے منہ دی گجلینی دی مووی دکھائی گئی وہ کہ وہ پاکستان وچ آندے نے ایک جوان ہے تے آدھے ڈاڈھا جوان ہے وہ گال دا سنا وہ کہ صرف گال نہیں سنا تے فوٹو دیکھو چا وہ کہ فوٹو نہیں کہ ول کلپ سنا چا جلے مودی کو کلپ دکھایا نا بابا جی نے پٹکے دا وال بدھیندے بیٹھے یہی میں وال بدھیندے بیٹھے تے آنکھیں ترچھی کر دے جڑی ٹھونے مودی اکھی جھکا گیا وہ کہ وہ دا کلپ پہ وہ کہ رو بھی اتنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اج میں تارے کول پوچھنا چاہنا جڑے ساڈے بابیاں دے فوٹواں دا راپ اتنا ہوے نہ ساتھ صحیح جلے مرد کلندر بیٹھا ہو سی کہیں دا وضو باقی رہندا ہو سبحان اللہ اللہ دی قسم سنیو تک مبارک ہوئے جوان دے اندر ٹنکا کہنا ہن پر اللہ دی قسم نبی دی امت کو ایک دفعہ ٹنکا دے کھڑا سبحان اللہ ثابت کرتے رسا گے کوئی ڈر نہیں اگر میں کو رب دی ذات پاک نے محروم رکھے نا میں قیامت تک نبی دی امت کو جوائی ویسا ٹنگا تے کھڑا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اگلا جملہ وال سنو چاہ آپ نے فرمایا سونا جی آپ جلے توڑ پہنچے نا آپ نے فرمایا ہوئے میں اللہ دا بھیجا ہویا بندہ ہاں نبی دا سونا غلام ہاں نہ میرا صدیق ہے اکبر ہے اور تارے کو لیں وجہ واسطے ہیں بندے دے پتر پڑھو تے اللہ کو منو جڑا کچھ مٹی شدی اللہ دی راہ چھڑو ان دے اندر کعب بن جڑا اشرف بیٹھا ہی ہوتا نہ بولا یہ کٹی و لعنت نہ ہو کعب بن اشرف ہاں سیدھی گل یہ کٹی و لعنت نہ یہ ایسا غلیظ انسان ہے یہ کوٹ دی چھت تے رات کو باندھا ہی تے نبی دی ذات پاک دے نال ٹٹے تے مذاق کرے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی سے صحابی ہے انہاں ڈٹھا آپ نے فرمایا کتا بھونکے غلامی جیندے رہو کتا بھونکے نبی دی شان تے غلام جیندے رہو والتا سا مر ونجو حضرت عبداللہ بن عتیق سے فرمیندے میں موقع دی تلاش چاں ایک جوارا چھت تے بھونکدا بیٹھے تے چڑھ گئی جلے کوٹے دی چھت تے چڑھن دے وان کے اوتھاں پکارم چا میں کہ ہن باجری کھا ہن میرے کو پتہ تھا ہی پوڑی چیسی یہودی دھرپتا مریندا نہیں سبحان اللہ کیونکہ موت کو ڈر دے یہ تا اساں اللہ دی قسم میں بھاویں بارش ہی تھی کرے سینہ تان دے ونے کوئی ڈر نہیں لگ سی گولی محمد دے نام دا لگ سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ اکبر آپ فرماتے جو ہی میں گزری پکارا للکارا اٹھی دے بھجا لگا آپ فرماتے بھلا غلام دے ہاتھ جو بھج سکدا کمال ہے شیر آیا کھڑا میں لومڑی بھجے ایک راہی میں تیسا آپ فرماتے یائی میں پنچا پاتوں گردن مروڑ دے رکھنی تم باسل جہنم چکی تم آؤ فرمیدن جلے تھاڑ پائی میں جلدی نہ لہتے نبی سے دی خدمت جویندہ پیام تاکہ نبی کو خبر رہا کہ تھوڑے دشمن کو واصل جہنم کر آیا لتھم جو صحیح تھا میری لت ترے جا تو ترٹ گئے آپ فرمیدن جلے میری ٹانگ میری لت ترے جا تو ترٹی تو مجھے 112 ہی تا کہنا ہے ریسکیو والے تا کہنا و دیان کاکے تا کہنا ہن جڑے چاہتے کہیں جگہ تک پہنچا میں نہ چاہ آپ فرمیدن سر دا پٹکا لہا دے میں لات کو بدلی جا میں مڈا دا نبی سی دی خدمت حاضر تھی ہوں آقا دیتے پاک نیٹھا میرے کپڑے سارے لو لوہان ہیں سرکار دیتے پاک نے فرمایا اے عبداللہ خیر تے کپڑے کیوں لو لوہان ہیں میں آرکی یا رسول اللہ تورے دشمن دا کام کر رہے ہیں آقا دیتے پاک مسکراتے فرمایا یہ رسا کعب بن اشرف کو واصل جہنم کر رہے ہیں وہاں کہ جی ہاں فرمایا گلکڑی پا سبحان اللہ گلکڑی سمجھ دے میرے ہاں نہ لگ آؤ فرمیدن جلے آقا دیتے پاک فرمایا کو گلکڑی پا اتھائی محدثین کرام نے ایک نکتہ ڈاڈھ ہمدہ لکھے آپ نے فرمایا آقا دیتے پاک تسلی نے ہونا چاہتے ہیں جڑا میرے دشمن کو واصل جہنم کرے سی او کو کوئی ہاں نہ لاوے بھاوے نہ لاوے میں محمد ہاں نہ لاوے زندہ باد زندہ باد فاقتلو فاقتلو
اللہ اکبر. آپ فرمیندن میں ایک کعب بن اشرف بھی بیٹھا ہی فنحاس بھی بیٹھا ہی. آپ فرمیندن فنحاس بیٹھا ہی نا میں جلے اون دے سامنے آکھا میرا نام ابو بکر ہے نبی دی ذات پاک دا غلام ہاں اللہ دی ذات پاک کو منو اور محمد عربی دا کلمہ پڑھو اور جڑا کوئی تورے مال ہے اللہ دی راہ وچ دیو. آپ فرمیندن جلے میں آکھا نا مال اللہ دی راہ وچ دیو اون دے فنحاس جڑا بیٹھا ہی تا وہ جلدی نال ایک لفظ آکھن لگا مو کہ اے دسا اے تو جو ادا کرے مال اللہ دی راہ وچ دیو کہ تیرا اللہ فقیر ہے. توجہ نال سنا ہے ایہو کچھ آکھن لگا کہ اللہ فقیر ہے. ایڈو اجا فقیر دی رے کہنا مکی آئی صدیق اکبر نے کان دے تلو ٹھوک دی تھی. ہاں سرے کے بھائی طرح دن آپ نے ویندی کی تھی آپ نے ویندی کی تھی ہن ادارہ یہودیاں دا توجہ کرائے ادارہ بھی یہودیاں دا گھر بھی یہودیاں دا آمن والا غلام ہی کھلے کھاون والے دشمن سرے کے بھائی طرح آدن گھر وائیں تے چھلو نے گھر وائیں تے مالش کی تو نے آپ نے جلے ڈٹھا نا آپ نے فرمایا یہ تا ایک جوان تے سارے کو کھاندے سارے یہودی کٹھے تھے پکڑ کی تو نے آکھن لگے اے دسا سارے استاد کو کیوں ماری. آپ نے فرمایا نہ بھونکے آ نہ کھلے کھاویا ہمیشہ کھلے کھاندا ہی ہوئے جڑا بھونکے. پتہ نہیں تساں کدے چلے گیا ایک دم والا کہ ہمیشہ کھلے کھاندا ہی ہوئے جڑا بھونکے. پھر نصیر الدین نصیر کو آخری تانے بھئی یہ کتے بھونکتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کون سکھائے کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے. یہ کتے کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے. یہ کتے کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے. آپ نے فرمایا چاؤ نہ کہ جی ہاں کہ چلتے کو نبی کو گئے جلدے. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا جلو سرکار دی پاک بارگاہ گئے بالکل توجہ نہ جلے آقا سی دی پاک بارگاہ گئے گے نا تے سرکار دی تے پاک ڈٹھا فرمایا میرے یار کو یہودی پکڑی ودن کہ نہیں نہ چبلا ماریا ہو سن انہاں کہ نہیں چبلا ماریا ہو سن تے میرے یار کو برداشت نہ تھی ہو سی. آقا دی تے پاک ڈٹھا اور جلے سینٹ خود ٹور دے سرکار دی تے پاک فرمایا خیر ہے تہاڈی توجہ دے رکھنا میں. سرکار دی تے پاک نے فرمایا خیر ہے یہودی آدن تیرے یار سارے مولویوں کو مارے. تیرے یار سارے مولویوں کو مارے. ایک کائیں آکھائی تیرے یار یہودیاں اتنی روک کے گال سمجھائی یہودی من گن صدیق محمد یار ہے. وہ یہودی من گئے سبحان اللہ یہی ہو لفظ آکھن دی دے رہی. آقا دی تے پاک نے فرمایا مارے وہاں کے کھلے کھا دے سبحان اللہ. سرکار دی تے پاک نے فرمایا کیوں مارے. فرمایا جڑے کھلے کھا دی کنو نہ کول کچھ. سرکار دی تے پاک نے فرمایا کیا کھوے وہاں میں بیٹھے سے چھٹے دا ٹائم ہے تیرا یار آندا کے تھپا نال مرے دا کے. آقا دی تے پاک نے میرا یار ہے ایویں نہیں کرے میرا یار ہے ایویں نہیں کرے گا کیونکہ غلامہ دا آقا کو ہائے 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 یہ جڑا لفظ تسا بول کے میں حال ہاتھ گھتے سائی تھائی تے بھاویں جڑے بیٹھے وے تسا سارے بولو بیٹے تے سونی گال ہے جڑے صوفی کہنا بولے تے میں کو رلوڑ نہ دے راسو جی اگر تسا صوفی بول پیا میں کو پتہ لگ وے تسا خالص بیٹھے وے تے ایک نمبر بیٹھے وے تے محمد نے وفا کرن والے بیٹھے وے. آپ نے فرمایا ہے دساؤ آقا کو پتہ ہوندے میرا غلام کیڑا ہے. اوے گھر وچ پیو کو پتہ ہوندے میرا بال دا عطا کیڑی ہوندی ہے. 7 پتروں میں ہر پتر دا پیو کو پتہ ہوندے وے امتی ہزارہ ہوں میں نبیاں کوئی پتہ ہوں میں نبی تے پتہ نہ ہوئے. سبحان اللہ بے شک بے شک. آخ اپنی زبان نال نبی بے خبر ہے ایمان دا پکا نرازی آخ نبی کو لکش ہے اوٹھے رکھیں ہر نہ نبی کو لکش ہے او جھالے بالا گزری چوک کرو
نہ نبی کو کشا او جھلی وے نہ او ڈھری وے آقا دیتے باقی ارشاد فرمائے نظر تو الا کفی ہاذا میں محمد اپنی امت کو ہی میں دے دا جی میں تساں ہاتھ دیاں لکیراں سبحان اللہ جی میں ساری آنکھ کولو ساری ہاتھ دیاں لکیراں کہنی چکے ہویاں سبحان اللہ جی میں ساری آنکھ کولو ساری ہاتھ دیاں لکیراں کہنی چکے ہویاں ایویں امت بھی محمد کولو سبحان اللہ یقین رکھا کرو عقیدہ رکھا کرو سونے بنا کرو نبی دے غلام بنے کرو ہکا ذات سارے مصطفیٰ دی اندر چی اختلاف ہوئے ترکڑیاں چاہتے تو وزن کرے علم چوکھا ہے شان چوکھی ہے تو اپنی لگتا دا سنبھال سبحان اللہ لگتا پولیس مقابلے سبحان اللہ ماں تیریاں لگتا نہیں بدھیاں گالی محمد تے کرے اب بابے بیٹے فرمیندن تو رینگتا ہے فرش پر ان کی گزر افلاق پر اب خود ہی انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر تیرے جسم سے آئے بدبو سبحان اللہ پی کے پسینے سے آئے خوشبو پھر کس طرح یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر تو سراپا بغض و کین وہ سراپا رحمت للعالمین پھر کس طرح یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر تے کو رب بنائے پیو دے گندے قطرے نال محمد کو رب بنائے نور سبحان اللہ چلو آپ نے فرمایا مارے مانے جڑے کھلے کھا دی کھلے پوچھو ابو بکر مارے جڑے کھا دی اے کیا آکھے وے کہ ایسا کچھ نہیں حالانکہ آکھان ہے نا اللہ فقیر آکھان ہے نا نبی سے نے سامنے مکر گئے پتہ چل گیا یہودی مکرد ہے سبحان اللہ مسلمان مرد ہیں اپنی گال ہوتے ڈاٹ ہوندے مار ویندے پر اے جڑا حج پڑھ دے آئے دے رشتے بدلائی آئے دے مکر آئے اے متنین کی ڈودا ہے جو جہاز دو لانگ آئے دے پھرتا ہے میں انہیں دیتا ہویا آئی حاجیوں سے نا بہن کو حق نہیں دینا جدا ڈاڑھی تریجے پٹھن دیتا لے بہن جند بدی روندی اے متنیانا بس چکر ہے بس چکر مسلمان بڑھو نبی دے غلام بڑھو 75 سال تھی کہ ایک رومنا بدروی دے یعنی بہن میں کو بھیرا کو جداد دے گئی بہن کو خوشی آئیے بھیرا کو کچھ دیتے کوئی بھیرا کوئی خوشی آئیے بہن کو آپ پہ چلے سبحان اللہ کتنا سا مسلمان سچا کھائی ڈاکٹر اقبال سرکار زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل نگاہ مسلمان نہیں اللہ نہ کرے روڈاں تو تے ایکسیڈنٹ تھی پہ ونجے خدا دی قسم ہے لاش تے چیتھڑے مل دیں جیب دا سامان نہیں ملدا کتے جا گئے چیلاں جا گئے 75 سال تھی کہ سارے کو حالی تک گلاس کہیں نہیں بچا ہویا پمپ مارو کھڑے ٹھنڈا کولر پانی والا کھڑے جنجیری نال جڑے ملک جو ربڑ دا گلاس محفوظ کہیں نہیں تھوڑی عزت بھین دھرتی دیتے ایک دفعہ بالو کوئی آوے تا عمر دا غلام اور ہی دھرتی کو ایک دفعہ عمر دی ضرورت ہی وے عمر بن خطاب 22 لاکھ با اختلاف روایت 25 لاکھ مربع میل دے امیر المؤمنین رات کو بھیس بدلاتے کپڑے بدلاتے سرے کے چاکھا چا بھائی طرح بھیس بدلاتے بھائی زبانے وردی بدلاتے گشت آپ کریں دیا آپ ایک نمارا گشت ودے کریں دیا ملک شام میں جڑا رستہ مکہ پاکی چو ویدہ ہے مغرب دا ٹائم ہے ڈی لادا پہ ایک عورت سامنے آ گئی کلی تنہا حضرت عمر بن خطاب جلے ڈٹھا آپ نے فرمایا کدو آندی پہ وہاں کے ملک شامی جو آپ فرمایا کل نہیں ہے وہاں کے جیا آپ فرمایا کو ڈر کہنا ہے وہاں کے کیڑی جائدہ آپ فرمایا ایک تا خوبصورت ہے مطلب کوئی تیری عزت لوٹ گنے بھی زیورانا نال اپنے لباس کو اپنے جسم کو لڈی ودی ہے مطلب تیرے کوئی زیور پاتے لوٹ نہ گنے آنکھیں چک پا دیا دی عمر مر گئے سبحان اللہ عمر مر گئے آپ نے فرمایا عمر ہے آپ نے فرمایا بھال عمر دے ہونے نہ کوئی عزتان لوٹ سکتے نہ کوئی سبحان اللہ مال لوٹ سکتے اگو حضرت عمر بن خطاب آخر جوان سون ہائی ابھی میں دیکھتے فرمایا فرماتے کو عمر دا کی میں پتہ ہے
تم کو جاننی ہے؟ آپ نے فرمایا بھولا نہ تو نہیں. آپ نے فرمایا تے کو یہ پتہ کیویں لگے این وقت تیرے سامنے مخاطب عمر ہے. اگلا لفظ بی بی دا سنائے تے دل دی تختی تے لکھا ہے. آپ نے فرمایا میرے کو پتہ ہے کیویں پتہ لگا نہ کہ کیا؟ فرمایا 5 لاکھ مربع میل دی خلافت دے اندر کہیں غیر دی جرت کہیں نہیں کوئی عورت نال کلام کرے. اگر کر سکتے تا صرف عمر ہی. سبحان اللہ. بھائی اقبال بیٹھا روندے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا. تیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان ہی ہے. گھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرہ کم عیار ہوگا. اپنی تہذیب اپنے خنجر سے آئے آئے اپنی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پیدار ہوگا. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ. آقا ذات پاک نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کیا کھاوے؟ انہوں نے کہا صحیح میں بیٹھے ہیں. صحیح فرمایا تو صحیح میں بیٹھے ہیں. انہوں نے فرمایا کچھ کہنی میں انہوں نے کہنی ابو بکر تائیں کیوں مارے؟ سبحان اللہ. آقا دی پاک بارگاہ چار کے دن یا رسول اللہ انہوں نے کل دے پوچھو. سرکار دی پاک نے فرمایا تو سا آدھے وے میرے یار کچھ نہیں آقا. انہوں نے کہا جی آدھے. فرمایا تھوڑا کوئی گواہ ہے؟ بالکل توجہ تھوڑا کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے سارے سارے گواہ ہیں. تے جھوٹے دے گواہ جھوٹے ہوں تے کوڑے دے گواہ کوڑے ہیں تے پلیتاں دے گواہ پلیت ہونا. ایڈو پلیتاں اپنے پلیتاں دی گواہیاں دیتیاں. جھوٹیاں اپنے جھوٹیاں دی گواہیاں دیتیاں. جلے صدیق دی واری آئی نا سبحان اللہ. میں اپنے موضوع دے کھڑا. جلے صدیق اکبر دی واری آئی نا تے آقا دی ذات پاک نے ڈٹھا. آپ نے فرمایا صدیق کو پوچھا تیرا گواہ کون ہے؟ یا نبی دی ذات پاک دیکھن دا ارادہ کیتا. اکھی دا ڈھارا صدیق دا ترم پیا. سبحان اللہ. اکھی جو ہنجو وہ پیاں ایڈو اکھی جو ہنجو ویاں تے دل دل وچ کھڑا دے. اج بھی اگر سائیں میرے کول پوچھ گدا تیرا گواہ کون ہے؟ جلے ویندا پی ہم رلے کوئی رلائی دا کہنا ودا سبحان اللہ. تے نہ ہی کوئی گواہی بناون واسطے بندے کو نال گھنت گیا. میں تا کل ہگیا حکم تا مصطفی کریندا ہے. اج جی اگر گواہی دیون دی واری آ گئی تے نبی دی ذات پاک میرے کول پوچھ گدا دساؤ تصویر آقا کریم دی ذات پاک دے سامنے میں اتنا کچھ صداقت کا جملہ کیویں الا دے سا. آخر او تا اپنا گواہ دیتے بیٹن چلو انہاں دے 5-7 تائن میرا کون ہے؟ ایویں اکھی جو ہنجو واندیا کرن تے ارمان کھڑا آندے تے دل دل وچ کھڑے آندن ہے ابو بکر اج اے نوبتی آمنی ہے پلیتاں دے سامنے. سبحان اللہ. پلیتاں دے سامنے نبی دی ذات پاک میرے کول پوچھن تیرا گواہ کون ہے؟ جلے نبی نبوت دا اعلان کرے کلمہ میں محمد دا پڑھا نبی پوچھے تیرا گواہ کون ہے؟ آقا دی ذات پاک دے لوگاں ظلم دی انتہا چکی تھی. میں اپنی جاناں قربان چکی تھی. اج نبی میرے کول پوچھے تیرا گواہ کون ہے؟ سرکار دی ذات پاک آپ مکہ چھوڑتے مدینہ پاک وچ ویندے پے ہن. میں نبی دے رلے ساتھی بنو. اج میرے کول نبی پوچھے تیرا گواہ کون ہے؟ میں نبی دی ذات پاک دی خدمت وچ عرض کیتا سواری گھننا نہ سواری تے سوار تھی وہ نبی دی ذات پاک کو مونڈے دے چڑھایا. اج نبی میرے کول پوچھے تیرا گواہ کون ہے؟ آقا دی ذات پاک غار وچ وانتے با میں نانگا کول ڈگی جا. آج نبی پوچھے تیرا گواہ کون ہے؟ آقا دی ذات پاک مدینہ پاک دے اندر شادی دا ارادہ کریں. میں کمواری دی محمد دی نکاح چڑھے. آج نبی پوچھے تیرا گواہ کون ہے؟ سرکار دی ذات پاک فرمائے مال پیش کرو ہر کوئی بچا تیرا کھوے. اسا سوئیاں اج نبی میرے کول پوچھن تیرا گواہ کون ہے؟ اج صدیق اکبر دی زبان وچ اے جملہ نکلا کہنا ہی دل دل وچ اکھتے اکھیں چوں پانی دا سمندر کھڑے کریندے ہن. رب دی ذات پاک فرمائے جبریل یا رب جلیل فرمائے گھن ون قرآن. سبحان اللہ. اللہ کیا فرمائے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. اے محبوب آنکھو چاو اے جڑے بیٹھن پلیت انہاں تک گواہی دیتی ہے چا. اج صدیق کھڑے پلیتاں دے سامنے کرے چپ اندا گواہ کوئی نہ ہوئے. میں کوئی پتہ ہے صدیق دا گواہ کوئی کہنا پڑ سی پر میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کریں گی. لقد سمع اللہ.
سید تھی تے صدیق سہی دا نام پتہ ہے کیوں کھڑا گھننا سارا نانا ہے سادہ تھوڑی قوم کے گازر گازر ہی ہے تھوڑے نان کے ہیں ڈار کے نان کے کدو ہوں جدو اما ہوئے ڈار کے کدو ہوں جدو 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 ابا ہوئے اڑے ڈار کے ہوں جدے اما ہوئے اڑے اما دی طرفوں نان کے ہوں تے ابے دی طرفوں ڈار کے ہوں نا جڑے سید نہیں دے ڈار کے نان کے ہیں ہائے 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 میں متے سارے دے پردہ کھڑا ہے یہ جڑیاں قبیلیاں تو ٹر دیاں پئیاں میں پاؤڈر چاہیے ودا قبیلے مارنا تو سنا دے پاؤڈر میں اج کل گرائنڈر چاہیے ودا حالت خراب ہے آواز چل جدے ڈٹیاں چوپڑیاں بڑی ماریاں درکڑیاں پہلا سینہ دیکھتا اپنا سکا ہی بھان بیٹھا ٹھیک ہے ہو جڑے ڈھیلے ملے ہیں بات غلام دا ہے محمد وفادار تا ہے نبی دے یاد رکھا ہے گناہگار دی بخشش ہی وے گستاخ دی بخشش